معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان رمضان کیا ہے؟ رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ روزہ وہ مخصوص عمل ہے جو اس ماہ کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ تو روزہ ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف روزوں کا مہینہ ہے، اور بعض نیکیوں کا تو اس ماہ سے بہت ہی گہری مناسبت ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید اور اس کی تلاوت کو اس ماہ سے بہت تعلق ہے کہ اس مہینے کی یاد کے ساتھ اس کی یاد لازم ہے، کیونکہ اسی ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بلکہ بعض کتابوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جملہ آسمانی کتب کا نزول اسی ماہ میں ہوا ہے۔ لہٰذا اس ماہ کو قرآن کا مہینہ سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اس ماہ میں تلاوت قرآن مجید کا خصوصی اہتمام کریں۔ رمضان کی ہر رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور قرآن کا دور فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں اہل ایمان حفاظ قرآن پر رشک کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے حفظ قرآن کی برکت سے جس قدر نیکیاں کما سکتے ہیں، غیر حافظ کو اس کی قدر کہاں۔ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ اسی ماہ میں ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اسی ماہ میں فرض ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص جس وقت بقدر نصاب مال کا مالک ہوا ہے، آئندہ سال وہ وقت آنے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے پہلے واجب نہ ہوگی۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف جو سخاوت کا مہینہ بھی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بھی سراپا جو ہے سخاوت تھے، لیکن اس ماہ میں آپ کا یہ وصف اور بھی زیادہ نمایاں ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس زمانے میں یعنی رمضان شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اس وقت آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی بڑھ کر ہوتی۔ رمضان نفس کے خلاف مجاہدے کا مہینہ ہے، چنانچہ روزے میں ان حلال چیزوں سے بھی وقتی طور پر منع کر دیا گیا جن کا استعمال عام حالات میں درست تھا۔ کھانا حلال اور دن رات میں جس وقت آدمی چاہے کھا سکتا ہے، لیکن اس مہینے میں روزہ فرض کر کے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک روک دیا گیا۔ یہی حال پانی کا بھی ہے۔ کتنی ہی شدت کی گرمی ہو، مگر بلا عذر شرع آپ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پانی نہیں پی سکتے، اور یہ تو عوام کی بات ہے، ورنہ اللہ کے خاص بندے تو نامعلوم کن کن مناجات سے اپنے قلوب اور دماغ کو فارغ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور روزے کی وجہ سے رات میں جلد از جلد آرام کی خواہش ہوتی ہے، مگر تراویح میں قرآن پڑھنے اور سننے کی غرض سے مومن بندہ اس خواہش کو ترک کر کے اپنے آرام کے بجائے اپنے رب کے سامنے باادب ہماتن ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عام دنوں کے مقابلے میں سونے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دیر سے سونے کے بعد آخر رات میں نیند خوب میٹھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اسی ماہ میں خاص کر اللہ کے نیک بندے پر عمل کرتے ہوئے صبح صادق سے کافی دیر پہلے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے حضور میں کبھی قیام کی صورت میں، کبھی رکوع و سجود کر کے اللہ کے سامنے آہ و زری کرتے ہیں اور امید و خوف کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ رمضان شریف نماز کے اہتمام کا بھی مہینہ ہے، چنانچہ تراویح کی نماز کا اضافہ اور اس میں ختم قرآن کا اہتمام اس کی واضح دلیل ہے۔ لہٰذا اس ماہ کو نماز کے مہینے کے لحاظ سے بھی منانا چاہیے اور 5 وقتہ نمازوں میں جماعت بلکہ تکبیر تحریمہ کے حاصل کرنے کی صحیح ہونی چاہیے۔ روزے کی حقیقت اور اس کا باطن، اور روزے کا ایک تو ظاہر ہوتا ہے، وہ یہی کہ کھانا پینا اور شہوات کا ترک کر دینا ہے، اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے یعنی محرمات شرعیہ سے بچنا اور کسی حرام فعل کا ارتکاب نہ کرنا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اور یہی صوم کی حقیقت اور اس کا باطن وہ روح ہے، اور مشروعیت صوم سے یہی مقصود ہے۔ اگر یہی چیزیں نہ حاصل ہوں اور صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ سمجھ لیا جائے تو یہ محض لغو سی بات ہے۔
ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں، اور ایسے روزے پر چاہے مفتی صحت کا حکم لگا دے اور شریعت کی رو سے چاہے اسے صحیح کہہ دیا جائے، مگر اللہ و رسول کے نزدیک وہ روزہ مقبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی روزہ شروع سے ہی نازل نہیں فرمایا جو مضمر تقوی نہ ہو۔ اے پروردگار مالک رب العرش العظیم، ہماری نمازوں، ہماری دعاؤں اور عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت و فرما برداری ویسے ہی کریں جیسے تو چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔